اچھا، سنس ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ مینیجر بھی ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے رہے ہیں، ڈسپلن کا بڑا سر مسئلہ آتا ہے. جی ہاں. ابھی ہم نے ریسنٹلی رپورٹس بھی کچھ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ پلیئرز صبح میچ ہے اور راتوں کو 2 ڈھائی بجے تک باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہوٹلس کی لابی میں اور کہیں پارٹیز وغیرہ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. آپ کس طرح سے مینیج کرتے تھے چیزوں کو اور اب کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ نے بڑا ٹھیک اس بارے میں سوال پوچھا ہے. ڈسپلن سے پہلے ایک اور چیز اہم ہوتی ہے، ٹیم کو ٹیم رکھنا، یکجا رکھنا، ان کی آپس میں جو رنجشیں ہیں ان کو ختم کرانا. یہ جو 92 کے ٹور کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران کپتانی سے دستبردار ہو گئے تھے اور جاوید میاں-داد کپتان بنے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس ٹیم میں وسیم اکرم جیسے کھلاڑی تھے، اور وسیم اکرم جو ہے وہ بہت ہی شیدائی ہے عمران کا، یعنی ہر بات میں اس کا حوالہ دیتا. تو جاوید میاں-داد کو کچھ ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ عمران کا بندہ ہے، یعنی اب آتی تھی وہ. تو پہلا میرا خیال ہو رہا تھا ون ڈے کا میچ، یا پہلا تھا یا دوسری، یا بعد نہیں، اوول کا میچ تھا، اور ٹیم جو ہے وہ وقت پہ پہنچ جاتی. آپ کو پتہ 11 بجے ان کا میچ شروع ہوتا تھا، تو ٹیم 9 بجے ہوٹل سے نکل جاتی تھی. تو اب مینیجر کو تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ وہ 9 بجے نکلے، تو میں عام طور پہ کوئی 10 بجے 10:15 بجے نکلتا تھا، اور جا کے میزبانوں سے ملاقات، ادھر ادھر، تو پھر ڈریسنگ روم میں پہنچتا تھا. تو اس جس ون ڈے میچ کی میں بات کر رہا ہوں، اوول کا مجھے یاد ہے. تو میں پہنچا تو وہاں پہ میدان جنگ کا منظر مجھے نظر آیا. ایک طرف جو ہمارے کرکٹ کے کوچ تھے انتخاب، وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. دوسری طرف جاوید میاں-داد برا بلا سب کو کہہ رہا تھا، اور تیسری ایک کونے میں بیٹھا ہوا وسیم اکرم سارے لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا. لٹرلی ایسا منظر بنا. میں تو باوجود اپنی سارے تجربے کے ہر چیز کے کچھ خوفزدہ سا ہو گیا. میں نے انتخاب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے سر کچھ نہیں ہوا، بس یہ وسیم نے صبح آ کے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ میچ نہیں کھیل سکتا کیونکہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے. اور یہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ جاوید میاں-داد نے قبول نہیں کی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہانے کر رہا ہے اور یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں میچ جیتوں یا کامیاب ہوں. یعنی اس کی وفاداری جو ہے وہ کہیں اور ہے، سابقہ کپتان کے ساتھ ہے. وہ کھلم کر. اب میں نے سن لی سارا کچھ. میں نے وسیم سے جا کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کھیل کیوں نہیں رہے گا؟ انہوں نے اپنا پاؤں آگے کیا، سر یہاں پہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہلکا سا سرخ بھی ہوا تھا، سارا کچھ ہے. وہ میں نے ان کو بتایا ہے اور کوئی بات میری کا یقین کرنے کو تیار نہیں. اب میں کیا کروں، میرے پاس تو ایسی میری سخت نہیں ہے میں کھیل سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں جاوید اور انتخاب کو اکٹھا کیا. انتخاب کو بھی تھوڑا سا میں نے سخت بات کی. میں نے کہا تم یہاں بیٹھے ہو اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو تم کس بات کے ہو کوچ کے، تم اکٹھا نہیں سر. کہتا ہے میں نے سمجھایا لیکن نہیں. میں نے جاوید میاں-داد کو کہا کہ تم کوئی بات نہیں، وہ نہیں کھیل سکتا تو تم اس کی بات کو فی الحال سچ سمجھ لو، اور میں ذاتی طور پہ دیکھوں گا کہ کیا صورتحال ہے. تم آرام سے باقی ٹیم لے کے جاؤ اور ذہن میں سے نکال دو کہ یہ کوئی بہانہ کر رہا ہے، تم اپنی کھیل پہ توجہ کرو. بہرحال تسلی کرا کے اس کو میں نے گراؤنڈ میں بھجوا دیا. ٹیم اناؤنس ہو گئی اور چلے گئے. اس کے بعد میں نے کرامویل ہاسپٹل میں فون کیا کہ ہمارا ایک بڑا کی پلیئر جو ہے اس کا مسئلہ ہے تو اس کو میں بھجوانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آ جائیں، ہمارا ان سے پہلے ہی بندوبست تھا. اب وہ چلنے کے لیے ٹیکسی منگوا گئی. وسیم کا خیال تھا کہ کوئی فزیو یا کوئی ساتھ اس کے جائے گا. میں نے فزیو کو کہا تم یہیں ٹھہرو، میں خود جاؤں گا. صحیح ہے. اور وسیم بس کوائٹ امبیرسڈ کہ سر آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا سارا ٹور. تو مجھے تمہاری انجری کا اتنا خیال، یعنی اس کی اہمیت بنانی تھی نا، دکھانا تھا. انجری کا اتنا خیال ہے کہ میں خود جا کے چاہتا ہوں تمہارا لائف. ویسے سچی بات کروں مجھے کرنی نہیں چاہیے. اصل میں یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا واقعی یہ ایسے بہانہ کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے تم میرے کی پلیئر ہو، تمہارے بغیر یہ ٹور نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں جانا چاہتا ہوں اور خود میں چاہتا ہوں کیونکہ ہاسپٹل ہو سکتا ہے صحیح طرح تمہیں خیال ہے. بہرحال میں باتیں کر کے اس کو ساتھ بٹھا کے
اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے ہم کرام ویل میں چلے گئے. جاتے ہی ہم نے ان کو نوٹیفائی کیا ہوا تھا، فوراً انہوں نے ایکس رے وغیرہ کر دیا. ایکس رے کی منٹوں میں رپورٹ بھی آ گئی، اور رپورٹ یہ آئی کہ اس کا وہ ہے ہیئر لائن فریکچر. وہ بڑا یعنی ہڈی ٹوٹی نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی لکیر سی آ جاتی، ہیئر لائن فریکچر ہے. اور یہ درد کی شکایت بالکل ٹھیک کرتا ہے. اس کو ہمیں بینڈیج کر کے تو 8-10 دن آرام دینا پڑے گا. بڑی افسوسناک خبر تھی، لیکن یہ بات اس کی درست ثابت ہوئی کہ وہ تکلیف ہے. وہ میں نے اس کو سارا جو علاج تھا کروایا. جو آپ کو پتہ ہے کتنی ہائٹ ہے وسیم اکرم کی، لمبا چوڑا نوجوان، اور پھر بیچارہ کرچز کے سہارے باہر نکلا. وہ بینڈیج کروا کے اس کو ہوٹل پہنچایا سارا کچھ. اور میں نے کہا کہ تم آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں سارا کچھ. تو اس نے کوئی ایک دوست کے جاننے والے تھے، اس کا ذکر کیا کہ جی میں اپنے بلا لوں دوست. میں نے کہا جس کو مرضی بلاؤ، تمہیں کھلی چھٹی ہے، یو ریلیکس. اور یہ واپس جا کے پھر جو کچھ میں نے جو کچھ کیا کوچ کے ساتھ اور کپتان کے ساتھ، وہ آپ میرے جذبات سمجھتے ہیں. میں نے کہا تم لوگوں نے ٹیم کیا کھلانی ہے اگر ایک دوسرے پہ اس طرح شک کا اظہار کرتے رہو گے. سارا میں چیک کر کے آیا ہوں، ہیئر لائن فریکچر سارا. وہ ظاہر ہے پھر جب اصلیت سامنے آ گئی تو وہ ان کو بھی شرم آئی. میں نے کہا ویسے کرو، جب میچ ختم ہو جائے تو دونوں جاؤ اس کے پاس، بکیز لے کے جاؤ، اچھی اچھی باتیں کرو، معذرت کرو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم گھبرا گئے تھے میچ کی وجہ سے. اور یہ تو اس ساری کارروائی کے نتیجے میں وہ جو ایک جیسے لکیر بنی تھی ساری ٹیم کے بیچ میں، وہ ساری ختم ہو گئی. اور اس دن سے وہ ٹیم جو تھی ایک ہو کے کھلی. تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیم کو ایک کرنا، آپس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا. باقی ڈسپلن کی بات ہے، وہ اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میچ کی صورت حال کیا. میچ کے باقی دنوں میں ایک عمومی سا آپ کرتے ہیں کہ کسی خراب جگہ پہ نہیں جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے، وہ کرتے ہیں. لیکن جب میچ اگلے دن ہوتا ہے تو اس میں ٹیم خود فیصلہ کرتی ہے. کپتان کرتا ہے، کوچ کرتا ہے کہ ہاں جی ہم 9 بجے واپس آ جائیں گے یا نہیں باہر جائیں گے. تو وہ میں اس میں زیادہ دخل نہیں دیتا تھا. صرف میں یہ دخل ہوتا تھا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے. وہ سارے 15-16 پلیئر مل کے ہاں جی اس وقت ہم آئیں گے، تو وہ بڑا آسان ہوتا تھا، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا. اگر کسی کو کوئی مجبوری ہوتی تو وہ یا کپتان کی اجازت لیتا تھا یا پرمیشن کے ساتھ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا.